मारंग बलोच का एक और कारनामा सामने आ गया है। लाशें लेने वाकई हस्पताल पहुंची तो उसके बाद तो फिर कोई बात बाकी नहीं न रह गई कि ये वो खुद इस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। महारंग जैसे ग्रुप्स हैं, इनको एक तो कभी अपनी हमदर्दी लेने के लिए सोशलिस्ट बना के पेश किया जाता है, अगर पता तो चले कि ये जालिम है या मजलूम है। फलां सब सरमायादारों के, उनके मर्जी के बगैर तो खबर नहीं कोई चलती। मारंग का कहना है कि पाकिस्तान गैर मजहबी रियासत है। किसी तरीके से पाकिस्तान के नज़रिए पर हमला किया जाए और स्टेट की जो नज़रियाती पोजीशन है उसको खराब। मारंग का भी वही हाल किया जाएगा जो पहले इनके एजेंट्स का हाल किया। फौज, माहिर फौज, प्रोफेशनल फौज हमारे दुश्मनों को सबसे ज़्यादा खलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर टीवी के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। आज हम डिस्कस करेंगे मारंग बलोच को। मारंग बलोच का एक और कारनामा सामने आ गया है और इस कारनामे को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट, पोएट, राइटर और अदीब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रत अब्बास शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मारंग बलोच का एक नया कारनामा सामने आ गया है। दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए सिविल अस्पताल कोयटा पहुंच गई है। सर, सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले मासूम लोगों के ज़िम्मेदारान वो दहशतगर्द इसके क्या लगते थे जिनकी लाशें ले रही है सिविल अस्पताल पहुंच गई है? अच्छा, ये तो खुल गई ना बात सारी, जो हम पहले तो अपने तजिए के तौर पर बता रहे थे कि ये गठजोड़ है और ये मुलव्वस हैं। ख़ुद महारंग जो है वो जो मिसिंग पर्सन का ड्रामा और मेरे भाई और हमारे बेटे और वो जो ड्रामा है वो सारा कहीं से प्री प्लान्ड वो एजेंडा था जिस पर वो अमल कर रही थी, और मज़लूमियत का और यानी अपने हक़ में इस तरह लोगों के जज्बात को मुश्तिल करके फ़ायदा उठाना, ड्रामा रचा के, तो वो ये सारा अब वो खुल गया। अगर वो दहशतगर्दों की लाशें लेने वाकई हस्पताल पहुंची हैं तो उसके बाद तो फिर कोई बात बाकी नहीं न रह गई कि ये वो खुद इस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। और वो जो एक एलिमेंट पैदा कर दिया गया है वहाँ पे, जो स्टेट दुश्मन एलिमेंट है, जो कि अफ़गान दहशतगर्दों और भारतीय दहशतगर्दों के साथ मिल के वो जो सेंटिमेंट जो बलूचिस्तान में पैदा किया गया है पूरी मेहनत के साथ और वसाइल के साथ, वो गठजोड़ जो है वो तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है। और अलल ऐलान अब दीदा दलेरी देखें, जुरत है ये जो पंजाब पे कहते हैं उंगलियां उठाते हैं, पंजाब में किसी की जुरत है कि वो ये करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेचारे मासूम बलोचों के साथ खिलवाड़ है ना। ये एक्चुअली तो बलोचों के नाम पर वो तो गैर बलोच है खुद भी, अब तो सामने आ गई ये बात भी। तो बलोचों के नाम पर, आम बलोच गरीब आदमी के नाम पर, जिस बेचारे को कपड़े भी नसीब नहीं होने देते, ये वहाँ के जागीरदार, वहाँ के वडेरे और वहाँ के सरदार और वहाँ के ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ये टेररिस्ट जो हैं, ये तो अब ये जो ख़ास तौर पे इस तरह कल्टिवेटेड जो लोग हैं महारंग जैसे, ये तो कभी और नाम गरीबों का ले रहे हैं, बात उनकी कर रहे हैं, साथ दहशतगर्दों का दे रहे हैं, अमन वहाँ का ख़राब कर रहे हैं ताकि पोर्ट ना चले, ताकि वो हम उसको एक्सप्लोर ना कर सकें जो ज़मीनी ख़जाने हैं सारी। तो ये सामने आ गई है ये गठजोड़, और ये इस पे यानी कि ये शर्म की बात है और ये जुल्म है और ख़ुद बलोचियों के साथ जुल्म है। बिल्कुल सर, ये मारंग लांगू जो है जिसने जुल्म की इंतहा कर दी है, जो सामने आ गई अब इसकी असलियत, सर इसको उठा के पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं फेंका जाता? देखिए, मैं अब यहाँ पे आके वो मजबूरियाँ सामने आती हैं ना, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और हुकूमत पाकिस्तान को ला के, ये इस पर गौर करना चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की है कि आखिर क्या रियासत जो है वो पाकिस्तान की रियासत इतनी बेबस कर दी जाती है। इनके पीछे मैं बताऊं कि ये जो महारंग जैसे ग्रुप्स हैं, इनको एक तो कभी अपनी हमदर्दी लेने के लिए सोशलिस्ट बना के पेश किया जाता है। जैसे वो जो मलाला थी पहले, वो मुझे डॉक्टर लाल खान ने बताया कि वो तो हमारे जलसों में आके तकरीरें करती थी और सोशलिज़म के वो नारे लगाती थी, और अब जाके ये कैपिटलिस्टों के और सरमायादारों के और उनकी NGOs के हत्थे चढ़ गई है और उनके वो आगे सारे इसको लेके फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। इसी तरह ये महारंग जो है, ये शुरू में आगाज़ में तो इसने जो है वो सोशलिस्टों के नज़रिए में पनाह ली है कि जी मैं सोशलिस्ट हूँ, उनको साथ मिलाया है। मुझे कई लोगों ने कहा कि जी आप इसका साथ क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा पता तो चले कि ये जालिम है या मजलूम है।
یہ تو پہلے میں نے کہا کلیئر ہونے دیں، مجھے تو یہ مشکوک لگتی ہے، یہ تو بعد میں اس نے کوئی پتہ لگے کہ دہشت گردوں کی وہ نکلی ہے ساتھی، اور جو اب دیکھیں نکل بھی پڑی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایکچولی واقعی یہ ریاست پاکستان کو ایک طرف تو ان کا سامنا ہے جو پاکستان کے اندر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا یا دیگر علاقوں میں دہشت گردی کو باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے پھیلا رہی ہیں وہ قوتیں، جو گوادر وہاں نہیں دیکھنا چاہتی، جو ہمارے زمینی خزانے، یہ بنیادی ہے، جو بلوچستان اور پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے۔ چوتھا ایلیمنٹ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں ممالک بھی ملوث ہیں اور کمپنیاں بھی ملوث ہیں، اور یہ جو ڈیپ سٹیٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس کی کبھی میں وضاحت کروں گا، وہ بھی، اور کرائے کے جو مسنریز وہ کمپنیاں جو رکھتی ہیں اپنے، یہ اچھا اس میں بہت سارا میڈیا، بہت سارے صحافی، یہ جو میڈیا ہے یہ تو سارا سرمایہ دار کا میڈیا ہے، یہ کوئی عوام کا میڈیا ہے۔ یہ جو صحافی بنے پھرتے ہیں، ان میں مجھے آپ پاکستان کی بات کر لیں، کون سا ایسا چینل ہے جو کسی غیر کاروباری کا ہو یا کسی صحیح پتہ ہو کہ کسی صحافتی گروپ کا چینل ہے، سوائے اس نوائے وقت کے، یا اس طرح کی کوئی ایک آدھ اخبار ہوگی، ورنہ تو وہ دیکھیں ان کا چینل فیل ہو گیا نا اخبار کا، کیونکہ وہ کاروبار پیچھے نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، ورنہ تو یہ اچھا پاکستان کے یہ حالات ہیں، تو دنیا کے حالات کیا ہیں؟ یہ سارا وہ جو نام بھی میں ان کے لے دوں گا کہ جن کے یہ فاکس نیوز اور فلاں سب سرمایہ داروں کے، ان کے مرضی کے بغیر تو خبر نہیں کوئی چلتی۔ تو یہ پیچھے بہت بڑی قوتیں ہیں جو ملکوں کو ایسے جکڑ لیتی ہیں پھندوں میں، اس لیے شاید ابھی ہمت کرنی پڑے ہماری ریاست کو بھی، اور وہ جو اگر رولز چینج ہوئے ہیں تو پھر وہ شاید کریں بھی۔ سب ماہرن کا کہنا ہے کہ پاکستان غیر مذہبی ریاست ہے، اس لیے وہ مجھے دہشت گردوں کی لاشیں واپس نہیں کر رہے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان غیر مذہبی ریاست ہے تو یہ اس غیر مذہبی ریاست کو چھوڑ کے برائے مہربانی چلی کیوں نہیں جاتی؟ اچھا دیکھیں، جو سیکولر ہونے کا مطلب جو قائد اعظم نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا ملک جس میں ہر نظریے، فرقے، مذہب اور سوچ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یکجہتی سے رہ سکتے ہیں، جو یہ نا قائد اعظم نے کہا تھا۔ لیکن پاکستان کو لیا گیا تھا مذہب کے نام، یہ نہ کہ وہ اسلامی اور مسلم ثقافت کا اور مسلم نظریے کا اور اسلامی پریکٹسز کا، عقائد کا ہندوؤں سے مختلف ہونے کی بنیاد پر، اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ جھوٹ ہے کہ جی وہ غیر مذہبی ریاست ہے، غیر مذہبی نہیں، اسلامی جمہوریہ ہے یہ، لیکن یہ سیکولر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایک ایسا ملک جس میں ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سب کو رہنے، اور جو غیر مذہب ہیں، لا مذہب ہیں، لا دین ہیں، بے دین ہیں، ان کو بھی حقوق ان کے بھی اسی طرح کے ہیں جتنے سب کے ہیں، جتنے یعنی آپ یہ اقلیت، جتنے اکثریت کو حاصل ہے اتنے اقلیت کو۔ یہ تو ایک گلدستہ ہے پھولوں کا، ایک باغ ہے جس میں ہر طرح کا پھول، ہر طرح کا پودا مہکتا ہے۔ یہ جو کہہ رہی ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے نظریے پر حملہ کیا جائے اور اسٹیٹ کی جو نظریاتی پوزیشن ہے اس کو خراب کیا، یعنی چاروں طرف سے کھیل رہے ہیں یہ دہشت گرد، یعنی یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کھیل رہے ہیں، جو فزیکل ٹیررزم ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور آئیڈیالوجیکل ٹیررزم بھی اب شروع کر دیا گیا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب دیکھیں سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گوادر پورٹ یا سی پیک جیسے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہ لانچ کیے جائیں، تو سر یہ بھلا تو نہیں چاہ رہے ہیں پاکستان کا؟ یہ تو دشمن عناصر ہیں پاکستان کے۔ دیکھیں نا، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ کس کس کو تکلیف ہے گوادر بننے کی، کس کس کو تکلیف ہے، کون کون سی ایسی کوئی بندرگاہ موجود ہے جس کا کاروبار گوادر کی وجہ سے کم پڑے گا، یا جس کی ٹریفک جو ہے وہ گوادر کھینچے گا، یا جو منافع یا پروفٹ یا فوائد حاصل ہونے ہیں جن کے کم ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہ جو سب سے پہلا تو آپ آنکھیں بند کر کے نام لیں نا بھارت کا، اس کو تو جتنی بھارت کو تکلیف ہے تو چینی انجینئرز جو بیچارے پاکستان میں جب سے آئے، آج سے نہیں، میں تو پچھلے 20-30 سالوں سے جب سے وہ پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی جہاں پہ فرقہ واریت لڑائی ہوتی ہے درمیان میں ان کو مار دیا جاتا ہے، کسی اور طریقے کی دہشت گردی شروع کراتے ہیں تو مارے جاتے ہیں چینی۔ تو اصل میں تو جو چین کا اب یہ دیکھیں کہ کس ملک کو تکلیف ہے کہ چینی جو ہیں وہ پاکستان اور چین کا تعلق، دوستی اور اکنامک ریلیشنز اور اسٹریٹجک ریلیشنز جو ہیں وہ کس کے لیے تکلیف دیں؟ آپ کو وہ ملک نظر آ جائیں گے
مجھے میرے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ صرف اتنا آسان کھیل نہیں ہے بلوچستان میں. اور یہ جو پپٹس پھر رہے ہیں نا، یہ جو پتلیاں ہیں، کٹ پتلیاں، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس بڑے کھیل کا حصہ بن کے ایک دن انہوں نے بھی مارے جانا ہے. یہ جو دہشت گردی کے کھیل میں تو موت تو لوٹتی ہے اس طرف سے یا اس طرف سے کسی، یا بعض اوقات یہ جو ان سے کام لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ان کو مار کے ان کی لاشوں پر اپنی اگلی جو ہے وہ مہم چلا دیتے ہیں اور اگلا کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ جب ماہرنگ سے مطلب نکل جائے گا ان ملکوں کا جو ملک پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے آباد ہوتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ماہرنگ کا بھی وہی حال کیا جائے گا جو پہلے ان کے ایجنٹس کا حال کیا گیا؟ وہ تو ان کی ٹیکنیک ہے نا. وہ دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو اپنے بڑے بڑے اہم بندوں کو مروا دیتے ہیں تاکہ ایک تو ان پر شک نہ ہو، یا پھر ان کی لاشوں پر نیا کھیل جاری جو ہے وہ کر دیا جائے. یہ انسانوں کی یا یہ کٹ پتلیوں کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ ان کے نزدیک تو اپنے بعض اوقات تو بڑے بڑے لیڈرز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ کٹ پتلی از کٹ پتلی. ٹھیک ہے سر، یہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتی ہے، تو ہم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ جو سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ جو ہے نا وہ کرنا تو ایک اب لوگوں کی وہ سمجھے کہ وہ عادت بھی بن چکی ہے، اور سب سے زیادہ ان کو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا مقصود ہے. یہ تو اب کلیئر ہے نا. اب چاہے وہ عوام کو، میں تو پچھلے دنوں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے ادارے ہیں ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں. سچی بات یہ، مثال کے طور پر یہ عمران خان صاحب کو جو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ جو آ گیا یہ ہٹ گیا، اس کو کرنے دیتے، کوشش کرتے. چلے میں ان کے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جی شاید انہوں نے نہیں کیا، سیاسی طور پر کیا جاتا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ ابھی 6 مہینے سال ان کو رہنے دیتے. جب عوام گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارتے نا، تو پھر یہی ساری عوام کو، یہ سارا ان کے جو واریئرز اور یہ جو فلاں اور ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ اس سے ہم محفوظ رہتے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطیاں بھی ہم سے کروائی جاتی ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ اصل فوج ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا، آپ کو چاہے ادھر سے نظر آئے چاہے ادھر سے نظر آئے، ٹارگٹ فوج ہے. پاکستان کی طاقتور، خود مختار، سسٹینیبل اکنامکلی، میں آپ کو اکنامکس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، معاشی خود مختار فوج، ماہر فوج، پروفیشنل فوج ہمارے دشمنوں کو سب سے زیادہ کھلتی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک فوج موجود ہے، پاکستان موجود ہے، تو اس کو تو یہ ٹارگٹ کرتے رہیں گے. بالکل صحیح کہا سر نے کہ جب تک فوج موجود ہے تب تک پاکستان موجود ہے. اور ماہرنگ لانگو، تمہارے جو یہ گھٹیا عزائم ہیں ان کے بارے میں عوام اب جان چکی ہے. آپ کے گھٹیا ہتھ کنڈے ہیں، ان کو بند کر دیں، اور ہماری فوج پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.